بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسعادت الاتقیاء وسید المرسلین خاتم النبیین محمد وعلی آلہ وآل بیتہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا ما كانوا يعملون صدق الله العظيم۔ یہ بات سب لوگ جانتے ہیں کہ آدمی اس دنیا میں رہنے کے لیے نہیں آتا، جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ مرتا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، عربی میں نفس جاندار کو کہتے ہیں۔ ہر وہ شے، ہر وہ چیز، ہر وہ مخلوق جس میں جان رکھی گئی ہے، زندگی ہے، تو اسے موت کا مزہ چکھنا ہے۔ اس زمانے میں سائنس نے ترقی کی تو اس نے انسانوں، جانوروں، پرندوں اور حشرات الارض کے علاوہ درختوں کو بھی ذی روح مخلوق قرار دیا کہ جو درخت ہیں، پودے ہیں، یہ سب جاندار ہیں۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر جب سائنسدانوں نے غور و تفکر و تدبر کیا تو انہوں نے جمادات کو بھی جاندار قرار دیا۔ پتھروں کی، چٹانوں میں بھی جان ہے، ہر چیز میں جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بجائے کسی مخلوق کا نام لینے کے پہلے فرما دیا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر چیز جو زندہ ہے وہ مرے گی۔ جب لوگوں کو صرف انسان زندہ نظر آتے تھے، حیوان زندہ نظر آتے تھے، تب تک لوگ کہتے تھے اس میں زندگی ہے، اس کے علاوہ اور چیزوں میں زندگی نہیں۔ اسلام نے نفس اس کو مانا ہے جس میں روح ہے، جو ذی روح ہے، اور جس کی روح نکل جانے سے وہ مردہ ہو جاتا ہے، اس کو زندہ قرار دیا گیا۔ ہر زندے کو مرنا ہے۔ کل نفس ذائقۃ الموت، نفس لفظ کے اعتبار سے مذکر ہے اور معنی کے اعتبار سے مؤنث ہے، اس لیے ذائقۃ کہا گیا۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جاندار موت کا مزہ چکھنے والا ہے۔ جب ہر پیدا ہونے والے کو مرنا ہے تو انسانوں کو بدرجہ اولا مرنا ہے، کیونکہ انسان اللہ کی مخلوقات میں سب سے اشرف و اعلیٰ اور سب سے افضل مخلوق ہے۔ اور جتنی مخلوقات ہیں ان کو اللہ رب العزت نے مرنے کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمانے کے لیے نہیں پیدا کیا ہے۔ صرف دو مخلوق آزمائی جانے والی ہے اللہ کی طرف سے اس کائنات میں، ایک انسان، دوسرے جنات، جن کو قرآن میں ثقلین کہا گیا۔ دو مخلوق ہیں، یہ دو مخلوق انسان اور جنات، ان کو اللہ تعالیٰ نے آزمائش کے مقصد سے پیدا فرمایا ہے۔ اور جو کچھ دنیا میں اور چیزیں ہیں، انس و جن کو چھوڑ کر وہ سب انسانوں اور جنات کی ضرورت کے واسطے اللہ نے پیدا کی، بطور خاص انسانوں کے واسطے، کہ انسانوں کی
زندگی کی ضروریات کے طور پر ہر چیز دنیا میں ہے، اور زندگی وہ اس آزمائش کے واسطے ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو وجود بخشا۔ قرآن میں فرمایا گیا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جنوں کو اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ اور لیعبدون کی بھی تفسیر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے لیعرفون سے فرمائی ہے۔ اصل مقصد حیات تو معرفت رب ہے، اللہ کو پہچاننا، اللہ کون ہے، کیا ہے، اس کا اقتدار اعلیٰ کیسا ہے، اس کی صفات ذاتیہ کیسی ہیں، اس کے اسماء اور افعال کی کیا حقیقت ہے، یہ آدمی کو جاننا، جتنا علم دیا گیا ہے اتنے علم کی روشنی میں۔ اس کو نہ جاننا یہ زندگی کے مقصد کے خلاف ہے۔ آج انسان نے سب کچھ جانا مگر اپنے رب کو نہیں جانا، حالانکہ پیدا ہی اس لیے کیا تھا۔ ما خلقت، نہیں پیدا کیا میں نے، الجن والانس، جنات کو اور انسانوں کو، الا، مگر یہ کہ لیعبدون اے لیعرفون، وہ مجھے پہلے پہچانے اور پہچان کر میرا حق ادا کریں۔ اللہ کی معرفت کے بعد اس کی عبادت اور اس کی بندگی۔ اور عبادت نماز روزے کو نہیں کہتے، صرف عبادت پوری زندگی میں آقا سے، مالک سے وفاداری کو کہتے ہیں۔ عربی میں جو زر خلید ہوتے تھے ان کو بھی عبد کہا جاتا تھا، عبد کہا جاتا ہے، یہ ان کا غلام، یہ ان کے غلام، یہ ان کے غلام۔ اگر انہوں نے ان کو آزاد کر دیا تو مولا کہا جاتا تھا، لیکن جب تک وہ غلام ہیں ان کو عبد کہا گیا۔ تو عبادت کی حقیقت اپنے مالک سے وفاداری کرنا ہے، یہ عبادت کی حقیقت ہے۔ اور ہمارا مالک وہی ہے جو ہمارا خالق ہے، جس نے ہم کو پیدا کیا ہے، وہ ہمارا مالک ہے۔ ہم نے پاک پروردگار کی معرفت کی کوشش نہیں کی، اللہ تعالیٰ کو جانا نہیں، پہچانا نہیں، اللہ تعالیٰ کے حق کو نہیں جانا۔ جو شخص اللہ کو جانتا ہے وہ اللہ کے حق کو جانتا ہے، اور جو اللہ کے حق کو جانتا ہے وہ اس کو ادا کرنے کی کوشش و فکر کرتا ہے۔ جو اللہ کو نہیں جانتا تو ذات کو بھی نہیں جانتا، ذات کے حقوق کو بھی نہیں جانتا۔ اسی وجہ سے اسے کوئی پرواہ نہیں ہے کہ میں اللہ کا، اپنے مالک و خالق کا حق ضائع کر رہا ہوں، اس کی اسے کوئی پرواہ نہیں۔ لوگوں کو اب اس کی بھی پرواہ نہیں رہی کہ وہ اسلام سے وابستہ رہیں یا اسلام سے آزاد ہو جائیں، اس کی بھی پرواہ نہیں رہی۔ جہاں جاؤ، آپ لوگ میں سے بعض جاتے ہوں گے جگہ جگہ، لیکن میں اللہ کے توفیق سے جاتا ہوں ہر جگہ، شہروں سے لے کے دیہاتوں تک، ترقی یافتہ مقامات سے لے کر بنجر اور نہایت پسماندہ بستیوں میں تک۔ لیکن مجھے نہیں معلوم کہ کوئی بستی مسلمانوں کی ایسی ہے جہاں کوئی نہ کوئی لڑکی مسلم اپنا دین دھرم چھوڑ کر دوسرے مذہب میں نہ چلی گئی ہو۔ نہیں بتا سکتے، ہر جگہ یہ ہو رہا ہے۔ ہر جگہ مسلمانوں کی اولاد مسلم گھرانے میں پیدا ہو کر، مسلم باپ کا نطفہ مسلم ماں کے پیٹ میں پرورش پا کر، مسلم گھرانے میں وجود پا کر 18-20 برس گزارنے کے بعد اپنا دین دھرم بدل کر کے کسی کے ساتھ شادی بیاہ رچا رہی ہے۔ کتنے واقعات ہیں، کہاں نہیں ہے ایسا شہر ڈھونڈیے جس بستی میں نہیں۔ شہر ادھر آئیے والا بند کر دو بھائی۔ شہر تو شہر، دیہاتوں کا پوچھنا مشکل ہے۔
چھوٹے چھوٹے دیہات، ان کا بچا ہوا ہونا مشکل ہے، ایسی صورتحال ہے۔ اور کیوں ایسا ہے کہ ان کو ماں باپ نے پیدا کر کے چھوڑ دیا، ان کو ان کے رب کی معرفت نہیں کرائی، انہیں نہیں بتایا کہ ان کا دین کیا ہے، انہیں نہیں بتایا کہ ان کا خدا کون ہے، ان کا خالق و مالک کون ہے، نہیں بتایا بچوں، بس پیدا کر کے چھوڑ دیا۔ اگر کوئی چیز خیر خواہی سمجھی تو کھلانا پلانا، اور پڑھے لکھے لوگ ہوں تو اس سے آگے خیر خواہی ہے کہ پڑھانا لکھانا۔ کیا پڑھانا لکھانا؟ جس سے یہ 4 دن کی زندگی بھلی ہو جائے، بس یہ پڑھانا لکھانا۔ کیا مسلمان کو نہیں معلوم تھا کہ اس کی پوری محنت کے بعد اس کا بچہ اس لائق ہو سکتا ہے، اس کی بچی اس لائق ہو سکتی ہے کہ اس دنیا کو کمائے، بس اس دنیا سے کچھ کمائے، اس لائق ہو سکتی۔ اگر رب کی معرفت ہوتی تو ماں باپ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ روزی کے لیے تدبیر کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن تدبیر میں روزی کو سمجھنا یہ کفر ہے، ایمان نہیں ہے، یہ کفر ہے۔ تدبیر میں روزی کو سمجھنا ایمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن نے نفی کی ہے۔ ہاں، تدبیر کو ذریعہ بنایا ہے، روزی تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، تو تدبیر کرو، ذریعہ سمجھ کر تدبیر کرو، مگر اس کو روزی رساں نہ سمجھو، وہ ذریعہ ہے، بس دینے والی ذات اللہ کی ہے۔ اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ جس کے لیے چاہتا ہے روزی بڑھاتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے روزی گھٹاتا ہے۔ ما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها ویعلم مستقرها ومستودعها کل فی کتاب مبین، کوئی ذی روح ایسا نہیں ہے، کوئی رینگنے والا چھوٹا سے چھوٹا جانور ایسا نہیں ہے جس کی روزی رسانی اللہ کے ذمے نہ ہو، اللہ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ اور اللہ کو معلوم ہے کہ روزی کہاں ہے، کیسے پہنچائی جائے، کہاں سے دی جائے، کس طرح اس شخص کو اس کی روزی تک پہنچنے کا موقع دیا جائے، سب اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے۔ نہ صرف اللہ کو معلوم ہے بلکہ کل فی کتاب مبین، ایک واضح کتاب میں، ایک کلیئر کتاب میں اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ کے رکھا ہے۔ کل فی کتاب مبین، ایک کلیئر بک ہے جس میں کلیئرلی لکھا گیا ہے کہ اس کو کتنا رزق ملے گا، کب ملے گا، کب تک ملے گا، کب پیدا ہو کے اپنی روزی لینا شروع کرے گا، کب روزی ختم ہو جائے گی تو دنیا سے رخت سفر باندھ لے گا اور موت کا شکار ہو جائے گا۔ ایک کتاب میں لکھا ہوا ہے اللہ کے پاس، اتنی پکی بات ہے۔ اور علم میں تو ہے ہی اللہ کے علم ہی سے لوح محفوظ بنا ہے۔ اول ما خلق اللہ القلم، پہلی چیز جو اللہ نے پیدا کی تھی وہ قلم پیدا کیا تھا، اور قلم سے فرمایا تھا اکتب، اس نے پوچھا تھا ماذا اکتب، فرمایا تھا اکتب ما کان وما یکون، جو سب کچھ ہونے والا ہو چکا سب لکھ دو۔ اس قلم نے لکھ دیا اسی تختی پر، جس تختی پر لکھا اس کا نام لوح محفوظ ہے۔ لوح تختی کو کہتے ہیں، محفوظ کا تو آپ ترجمہ سمجھتے ہیں جو بالکل اللہ کی حفاظت میں۔ لوح محفوظ، اس میں اللہ نے لکھ دیا، اسی کو کتاب مبین کہتے ہیں، اسی کو ام الکتاب کہتے ہیں۔ یمحو اللہ ما یشاء ویثبت وعندہ ام الکتاب، جس کو چاہے مٹائے اور جس کو چاہے باقی رکھے۔ ام الکتاب تو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے قبضے میں ہے۔ ام الکتاب تمام کتابوں کی ماں، اصل کتاب جس میں اللہ نے تمام حقائق کائنات لکھ رکھی ہیں، جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں، سب اللہ نے لکھ رکھا ہے۔ تو فرمایا کہ یہ تو ہمارے سب ہاتھ میں۔ ایک جگہ فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تمہارا رزق آسمانوں میں ہے، وہیں سے اتارا جاتا ہے، تم کو ملتا ہوا کہیں سے دکھتا ہوگا،
لیکن اتارا جاتا ہے آسمانوں سے، اس لیے کہ قرآن سچی کتاب ہے۔ ہم نے اپنی اولاد کو نہیں بتایا کہ یہ سچی کتاب ہے۔ سچی کیوں ہے یہ بھی نہیں سمجھایا۔ اگر بچپن میں اپنے گھروں کے ماحول میں یہ سنا ہوگا کہ اللہ سب سے بڑا ہے، یہ سنا ہوگا کہ محمد اللہ کے رسول ہے، یہ سنا ہوگا قرآن اللہ کی کتاب ہے، تو سنا بھی ہوگا لیکن سمجھا کچھ نہیں۔ اس لیے جب یہ اسکولوں میں گئے، کالجز میں گئے، باشعور ہوئے، یار دوستوں کے حلقے بنے، اپنے سرکل میں اپنے دوستوں میں طرح طرح کی باتیں دیکھی اور طرح طرح کی باتیں سنی، تو وہ اپنے نفس کے اس سوال کا جواب نہیں دے سکے کہ اللہ جب کہیں نہیں نظر آتا تو ہے کیسے۔ ان کے من میں سوال آیا کہ یہ کتاب اللہ کی ہے، اللہ ہی نہیں سمجھ میں آیا تو اس کی کتاب کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اللہ ہی نہیں سمجھ میں آیا تو اس کا رسول کیسے سمجھ میں آ جائے؟ اس لیے اس کے من میں شکوک و شبہات پیدا ہوئے، ماحول نے پیدا کیے، دیکھی ہوئی چیزوں نے پیدا کیا، سنی ہوئی باتوں نے پیدا کیا، یار دوستوں نے پیدا کیا، انسانوں نے شبہات ڈالے، جنات نے شبہات ڈالے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دکھایا گیا کہ شیطان ایک مچھر کی شکل میں قلب پر بیٹھا ہوا ہے، دل کے اوپر، اور اس دل کو یاد الہی میں مشغول پاتا ہے تو اپنی سونڈ پیچھے ہٹا لیتا ہے، اور غافل پاتا ہے تو ڈس کر اس میں وساوس ڈالتا ہے، شبہات ڈالتا ہے، اس کے اندر اللہ کے بارے میں، ایمان کے بارے میں، آخرت کے بارے میں، موت کے بارے میں، نکیرین کے بارے میں، حساب کتاب کے بارے میں، جنت دوزخ کے بارے میں، عرش و کرسی کے بارے میں، لوح و قلم کے بارے میں، جو سب ہمارا ایمان ہے، ہمارے ایمانیات سب غائب ہیں، کوئی چیز ایمانیات کی آنکھوں کے سامنے نہیں ہے، سب غائب ہے۔ اب شکوک پیدا کرو تو اس کی سونڈ ہوتی ہے جس کو ڈس کر خون چوستا ہے، وہ سونڈ دل کے نزدیک کرتا ہے ڈسنے کے واسطے، یہاں سے خون نکالنا نہیں ہے، اس کو یہاں وسوسہ ڈالنا ہے، وسوسہ ڈالنا ہے، اس لیے وہ اپنی سونڈ قریب لے جاتا ہے، یاد الہی میں مشغول پاتا ہے تو ہٹا لیتا ہے، غافل پاتا ہے تو ڈسا، اور جب اس نے ڈسا تو ایک وسوسہ کا بیج ہمارے دل میں پیدا ہو گیا۔ کیسے ہوگا اللہ، کہاں ہوگا، امپاسبل ہے، میں کیسے مان سکتا ہوں؟ جو کچھ ہے آنکھوں کے سامنے ہے، جو آنکھوں کو دکھائی نہیں دیتا، جو کانوں کو سنائی نہیں دیتا، میں کیسے ایکسیپٹ کروں کہ یہ ہے؟ جو چیز ہمارے کانسیپٹ کی حدود میں نہیں آتی، تصوراتی دنیا میں نہیں سمجھ میں آ سکتی، ہم اسے کیسے مانیں گے؟ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ وسوسے ہی یہ پیدا کرتا ہے شیطان ہمارے قلب کے اندر، اور جب یہ وسوسے پیدا ہوتے ہیں تو ماحول سے شرما کر اپنے گھر میں ذکر نہیں کرتا، ماں باپ سے نہیں بولتا، اس کا تذکرہ گھر میں نہیں کرتا وہ، کیونکہ ماحول میں ایسی بات بولنا بڑی گستاخی ہے، اس لیے ڈر کے مارے نہیں بولتا کہ کیا بولیں گے، مگر اس کے ساتھیوں میں، اس کے یاروں میں، اس کے اٹھنے بیٹھنے والوں میں اس کے ذکر ہو رہے ہیں اور سوالات اٹھائے جا رہے ہیں، جواب دینے والا کوئی بھی نہیں۔ اس کا نتیجہ یہ کہ وہ جو وسوسے کا بیج شیطان نے ہمارے دل میں ڈالا تھا وہ ایک تناور درخت ہو گیا، اور اس کے اوپر وسوسوں کے پھل لگ رہے ہیں، ایک کے بعد ایک شک، ایک کے بعد ایک شک، ایک کے بعد ایک شک، ساری کائنات کا ہر جھوٹ سچ نظر آ رہا ہے، لیکن اللہ کے بارے میں ہر سچ جھوٹا نظر آ رہا ہے۔ ہر سچ جو نبی نے بتایا، حق یہ ہے کہ اس دنیا میں اس کے علاوہ کوئی سچ نہیں جو نبی بتاتا ہے، لیکن ہر سچ جھوٹ نظر آ رہا ہے، اور ہر جھوٹ دنیا کا سچ نظر آ رہا ہے۔ وہ خبریں جو دنیا نے پھیلا رکھی ہے، وہ باتیں جو سائنسدانوں نے بیان کر دی ہیں، کسی کو نہیں معلوم کہ یہ سچی ہے۔
اگر سلیبس میں بھی آپ نے پڑھی تھی تو کسی کے کہنے کی وجہ سے پڑھی ہے، آپ کو نہیں معلوم کہ یہ واقعتاً ایسا ہی ہے؟ کائنات کی وہی حقیقت ہے جو سائنٹسٹ بتاتے ہیں؟ خود آپ نے ریسرچ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے، کسی کے کہنے پر مانا ہے۔ وہ سچ بھی ہو سکتا ہے، جھوٹ بھی ہو سکتا ہے، اور اکثر جھوٹ ہے جس کو انہوں نے پھیلا دیا ہے۔ اپنی عقل کی معلومات، آنکھ دیکھتی ہے پر دیکھنے میں غلطی کرتی ہے، کان سنتا ہے سننے میں غلطی کرتا ہے، عقل سوچتی ہے مگر سوچنے میں 1000 بار غلطی کرتی۔ روز کا تجربہ ہے، زندگی میں ہر ایک کو ہو رہا ہے۔ ارے بھائی میں آپ کو نہیں دیکھا تھا، معاف کیجئے گا۔ ارے بھائی میں آپ کو پہچان نہیں سکا، برا مت مانیے، معاف کیجئے۔ کتنی دفعہ آدمی کہہ رہا ہے، کیا آنکھ دیکھنے میں غلطی نہیں کر رہی ہے؟ غلطی کی، پھر اس کی صحت ہوئی کہ یہ ایسا نہیں، ایسا ہے۔ صحراؤں میں آدمی دور تک دیکھ رہا، پانی ہے، قرآن نے مثال دی ہے۔ صحرا جو ہیں عرب کے ریگستان، جو میلوں میل پر پھیلے ہوئے ہوتے ہیں، ہر طرف ریت کا ڈھیر ہوتا ہے نا، وہ اس کو صحرا کہا جاتا ہے۔ صحرا میں چل رہا ہے ایک آدمی، پیاس شدت سے لگ رہی ہے، سخت دھوپ ہے، پانی کی تلاش میں ہے، تو اسے نظر آئے گا کہ تھپیڑے مارتا ہوا دریا ہے سامنے، پانی کی موجیں اسے نظر آئی، خوش ہو کر کے قریب چلا گیا۔ چلتے 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 وہ نشان تک پہنچا تو لم یجدہ شیئا، وہاں پانی کی ایک بوند بھی نہیں پایا، اس لیے کہ یہ آنکھ کا فریب تھا، یہ آنکھ کا دھوکہ تھا کہ وہ تپتے ہوئے صحرا کو، جس پر سورج کی شعاعیں گر کر اسے چمکا رہی تھی، تھپیڑے مارتا ہوا سمندر سمجھا تھا، وہاں گیا تو خشک ریت کا دریا تھا، ڈھیر تھا خشک ریت کا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، چونکہ قرآن مجید پہلے عربوں پہ اتارا گیا اور عرب صحرا نورد تھے، صحراؤں میں زندگی گزارتے تھے، صحراؤں کے سفر کرتے تھے، ان کے لیے یہ مثال سمجھنا بہت آسان تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سراب جس سے تم دھوکہ کھاتے ہو، جو سراب ہے، جو صرف دھوکہ ہے اور کچھ بھی نہیں۔ جو لوگ دنیا میں اپنے رب کی معرفت نہیں کر سکے، جو لوگ نبی کو چھوڑ کر اپنی اور اپنی دنیا کی حقیقت کو جاننا چاہ رہے، کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء حتی اذا جاءہ لم یجدہ شیئا ووجد اللہ عندہ فوفاہ حسابہ واللہ سریع الحساب۔ جتنے لوگ خدا کو چھوڑ کر، قرآن کو چھوڑ کر، نبیوں کی دی ہوئی تعلیمات کو چھوڑ کر اپنی حقیقت میں غور کر رہے ہیں اور کائنات کی حقیقت میں غور کر رہے ہیں، ریسرچ کر رہے ہیں، سائنٹسٹ بن رہے ہیں اور ہر چیز کی بنیاد اور اس کی حقیقت جاننے کی کوشش کر رہے ہیں، اگر وہ خدا کے دیے ہوئے نور سے نہیں کر رہے ہیں تو وہ لوگ فریب میں ہیں، دھوکے میں ہیں، وہ ریگستان کو دریا سمجھ رہے ہیں۔ جب وہاں پر پہنچیں گے یعنی موت آئے گی اور خدا کے سامنے آئیں گے تو سمجھیں گے کائنات میں کچھ بھی نہیں تھا سوائے خدا کے، سب دھوکہ تھا، سب فریب تھا، سب فریب تھا۔ وَوَجَدَ اللَّهَ عِنْدَهُ، وہاں وہ اللہ کو پہچانے گا، پائے گا اللہ کو، فَوَفَّاهُ حِسَابًا، اللہ تعالیٰ اس کا حساب لے لے گا۔ اب بولو کہ جو میرے نبیوں نے کہا تھا وہ سچ تھا یا جو تمہاری عقلوں نے سمجھا تھا وہ سچ تھا؟ اب بولو، اب میرے پکڑ سے نکل کے کہاں جاؤ گے؟ لمن الملک اليوم، آج کس کا اقتدار اور کس کی حکومت ہے؟ للہ الواحد القہار، اکیلے یکتا و یگانہ خدا کا اقتدار ہے۔ کہاں جاؤ گے؟ کہاں جاؤ گے؟ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ فرشتے گھیرے بنا کر کے محشر کو اپنے اندر لیے ہوئے ہوں گے تاکہ دھیان میں بھی نہ آئے کہ میں بھاگ کے جا سکتا ہوں۔ یقول المرء این المفر،
آدمی کہے گا بھگنے کا کوئی راستہ ہے، بھاگنے کا کوئی راستہ ہے، دیکھو کوئی راستہ ہے کہیں سے چھپ کے نکل جائے؟ نہیں بھائی، اللہ کی پکڑ میں ہو، کہاں سے نکل کے جا سکتے؟ کدھر جاؤ گے؟ کیسے نکلو گے؟ ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء، تم لوگ اللہ کو نہ زمین میں ہرا سکتے ہو نہ آسمانوں میں چکمہ دے سکتے ہو، کہیں بھی خدا کی پکڑ کے باہر نہیں جا سکتے۔ وہ تمہارا مالک ہے، تم اس کے مملوک ہو، تمہارے پاس جتنی چالاکیاں ہے وہ اس کے علم و کمال کا ایک ادنا جھلک بھی نہیں، تم کیسے اس کو چکمہ دو گے؟ جب اس کی پکڑ سے نہیں نکل سکتے تو اس کو مان کے چلنا۔ مگر کیسے معلوم ہماری اولاد کو کہ اللہ کیسا ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے، اللہ کی کیا طاقت ہے؟ کیا معلوم ہے؟ کس کو معلوم ہے؟ 30 35 40 50 برس کے عمر کے کوالیفائڈ اور تعلیم یافتہ بندے کو کھڑا کر کے اس کے خدا کے بارے میں اس سے پوچھو، اسے نہیں معلوم ہے، اسے نہیں معلوم ہے، نبی کے بارے میں اسے نہیں معلوم ہے۔ جہاں جاؤ یہی صورتحال ہے۔ کیوں؟ مسلمانوں نے اولاد کی خیر خواہی، کھلانا پلانا اور بڑی بڑی ڈگریاں دلا دینا، بس۔ بعض جاہل ہیں تو انہوں نے صرف کھلانے پلانے سے زیادہ کچھ بھی خیر خواہی نہیں سمجھی اولاد کی۔ اچھا پہناؤ، اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، بچوں کی خواہشات پوری کرو، یہ ان کے ساتھ خیر خواہی ہے اور ماں باپ ہونے کا حق ہے۔ اور جو لوگ سمجھدار ہیں انہوں نے ایک احسان اور کر دیا کہ بچوں کو اسکول میں شریک کیا، فیسیں بھری، پڑھایا لکھایا۔ رکشہ چلاتا ہے، ٹیکسی چلاتا ہے، مزدوری کرتا ہے، دن بھر دھوپ میں سینٹرنگ کا کام کرتا ہے، مستری ہے، صبح سے شام تک کھلے آسمان کے نیچے محنت کر رہا ہے، کارپینٹر ہے، پینٹر ہے، معمولی ویلڈنگ کرنے والا ویلڈر ہے، چھوٹے سے چھوٹے ہنر کے ذریعے پیٹ پالنے والا آدمی ہے، جس کی روزی بمشکل تمام نکل رہی ہے۔ لیکن بچے کہاں ہیں؟ بچے اسکول گئے ہوئے ہیں، کیونکہ باپ ہے، اس کے دل میں احساس ہے کہ بچوں کو پڑھانا چاہیے، بچوں کو لکھانا چاہیے۔ لیکن صرف باپ ہے، مسلم باپ نہیں ہے۔ اگر مسلم باپ ہوتا تو اس کا شعور اسے یہ کہتا کہ قرآن بھی پڑھانا چاہیے، اللہ کی معرفت بھی دینا چاہیے، نبی کی محبت بھی سکھانا چاہیے، قرآن کی عظمت بھی سکھانا چاہیے، قرآن پڑھنے کا معمول بنانا چاہیے، یاد الہی اور ذکر اللہ کی عادت ڈالنی چاہیے۔ اگر مسلم باپ ہوتا تو یہ بھی سوچتا، لیکن صرف باپ ہے، اس لیے کپڑے پہنا رہا ہے، کھانا کھلا رہا ہے، شام میں آتے وقت میں 2 موز لے کے آ رہا ہے، بن لے کے آ رہا ہے، غریب سے غریب اپنی حیثیت سے کچھ لے کے، کہاں لے جا؟ بچے ہیں چھوٹے گھر میں، بچوں کے لیے لے کے جا رہا ہوں۔ ہر ایک کو اللہ نے پیار دیا ہے، ہر ایک کے دل میں اللہ نے محبت ڈالی ہے، لیکن خود مسلمان ہوتا تو اولاد کو مسلمان بنانے کی فکر کرتا۔ خود ہی مسلمان نہیں، اولاد کو کیا مسلمان بنائے گا؟ اس صورتحال نے ہماری قوم کو یہاں لا کے کھڑا کیا ہے کہ ہمارے بچے دین دھرم کی بھی اب کوئی قیمت نہیں سمجھتے، عقیدے کو بھی کوئی چیز نہیں سمجھتے۔ ہماری بچیاں پڑھ لکھ کے ہمارے لاکھوں روپے کے خرچ ہونے کے بعد تعلیم یافتہ ہو کر کے ہماری زندگی کو اجیرن بنا رہی۔ کل ہم کتا گڑم میں تھے، رات ایک پروگرام میں شریک، وہاں کے علماء ائمہ سب جوڑے گئے تھے، دین کے خدمت گزار۔ وہاں کے ایک بڑے عالم نے یہ بات بتائی کہ ہمارے شہر کے ایک اچھے گھرانے کے 2 بچے حیدرآباد میں اعلیٰ تعلیم کے لیے گئے، کہیں کسی ہاسٹل میں رہے ہوں گے، یہی کہیں پڑھے ہوں گے، ان کی تعلیم ختم ہوئی، بیٹا بیٹی دونوں کی تعلیم ختم ہوئی، واپس کتا گڑم پہنچے، اپنے گھر میں گئے، ماں باپ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے رشتے دیکھنے کا اور شادی کرنے کا ان کے سامنے اپنا پلان ظاہر کیا۔ تب جا کر ان بچوں نے بتا دیا
کہ ہمارا رشتہ اور ہمارا جوڑ طے ہے اور ہم مسلم نہیں ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہمیں اپنے کرسچن مذہب میں نکاح کرنا ہے، ہم کو اپنے دین میں شادی کرنا ہے۔ اگر آپ لوگوں کو اس سے رضامندی ہے تو ٹھیک ہے، آپ ہی کے ساتھ کریں گے، اور اگر آپ لوگوں کو یہ پسند نہیں ہے تو ہمیں آپ کی ضرورت نہیں، ہم اپنی شادی خود کر لیں گے۔ بیٹے کا نکاح بھی کرسچن لڑکی سے ہوا اور بیٹی کا نکاح بھی کرسچن لڑکے سے ہوا، وہ اپنی اپنی جگہ پہ مست ہیں، کما رہے ہیں، نوکریاں کر لیے ہیں، کھا پی رہے ہیں، مست و مگن ہیں، اور گھر میں آج بھی والدین، مولانا نے بتایا کہ کوئی گھر پہ جا کے دیکھے، دونوں اکیلے زندگی گزار رہے ہیں، اپنی اولاد ہو کر بھی اولاد نہ ہونے والوں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ آخرت تو گئی، دنیا بھی گئی۔ پال کے 9 مہینے، ماں سوچے 9 مہینے کس اذیت سے پیٹ میں اس کو رکھا اور کس تکلیف سے اس کو جنا، کس تکلیف سے اس کو جنا۔ یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ماں اذیت ولادت سے پکار اٹھتی ہے کہ آج سے پہلے میں مر گئی ہوتی، اب مجھے کوئی یاد بھی نہ کرتا ہوتا۔ اس اذیت اور اس مصیبت کے ساتھ اولاد کی پیدائش ہوئی، پھر اس اولاد کو لے کے کیا کیا دکھ سہے۔ جو گھروں میں دیکھ رہا ہوگا ماؤں کو، وہ گواہی دے گا، نہ کھا کر کھلانا، نہ پہن کر پہنانا، رات بھر جاگ کے بچے کو سلانا، ذرا ذرا سی حرکت پر چمک کے اٹھ جانا، پھر اس کے سینے پہ ہاتھ رکھنا، اور پھر خود کو نیند آئی، اپنی نیند تو یہی اٹھی سوئی اٹھی سوئی اٹھی جاگی، بس اسی طریقے سے پوری رات، اب بچہ میرا آرام سے سو جائے، اس کی فکر۔ کیا کیا دکھ اٹھائے اور کیسی کیسی تکلیفیں سہی۔ جسے احساس نہیں ہے اسے انسان نہیں کہہ سکتے۔ اتنے احساس کے ساتھ پالا، 18-20 سال، اور کمائی پوری لگا دی اس کے پیچھے، اور خوشخبری یہ آئی ہے کہ بچہ نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے اور دوسرا باطل مذہب اختیار کر لیا۔ بیٹی نے دین اسلام چھوڑ دیا ہے اور عیسائیت کو اپنے لیے پسند کر لیا ہے، جو جھوٹا مذہب ہے قرآن کی روشنی میں، جو پہلے کبھی ایک پیغمبر کا لایا ہوا اچھا مذہب تھا، لیکن اب تو وہ اللہ کا دین نہیں ہے، وہ تو بدل دیا گیا، اس کو اختیار کر لیا۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا تھا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا، اے میرے نبی اپنی امت کو بتا دیجئے کہ یہ جو یہودی کہلاتے ہیں نا، اور یہ جو نصارہ یعنی عیسائی کرسچن کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں امت کو بتا دیجئے تم نہیں جانتے، میں دلوں کے بھیدوں کا جاننے والا ہوں، میں خبر دے رہا ہوں، ان کے دلوں کی آخری آرزو یہ ہے لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، تمہارے مومن بننے کے بعد دوبارہ کافر بنا دے، بس ان کی یہی ایک آرزو ہے۔ ہر یہودی کی یہ تمنا ہے کہ ہر مسلم بے ایمان ہو جائے، اور ہر عیسائی کی یہ تمنا ہے کہ ہر مسلم بے ایمان ہو جائے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ اللہ جس نے قرآن اتارا ہے ہمارے نبی کے قلب پہ، اللہ فرما رہا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اکثر اہل کتاب، تھوڑے ہر قوم میں اچھے لوگ بھی ہیں، اس لیے اللہ نے ان کو الگ کر دیا۔ وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، یہود و نصارہ کی اکثریت، وَدَّ کے معنی ہیں دل کی چاہت، چاہتے ہیں، دل سے چاہتے ہیں۔ کیا چاہتے ہیں؟ لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، ایمان کے بعد دوبارہ تمہیں کافر بنا دے۔ ایسا کیوں کرتے ہیں وہ بھی اللہ نے بتا دیا، حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم انه الحق، اس کو جاننے کے باوجود کہ قرآن حق ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہے، اللہ برحق ہے، اسلامی عقیدے برحق ہے،
ان کی کتابوں میں بھی اس کو نازل کیا جا چکا ہے، یہ سب جاننے کے باوجود، اسلام کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود، صرف مسلمانوں سے حسد کی بنیاد پر، جلن کی بنیاد پر مسلمانوں کو مسلمان دیکھنا نہیں چاہتے۔ عیسائی بنا لینا چاہتے ہیں، اور یہودی چونکہ خاندانی اور خونی مذہب ہے تو وہ بنا لینا نہیں چاہتا کسی کو، مگر مسلمان دیکھنا بھی نہیں چاہتا، کیونکہ یہودی تو برہمنوں کی طرح خونی مذہب ہے، نسلی مذہب ہے، یعنی جو ان کی اولاد ہوگی وہی یہودی ہو سکتی ہے، کوئی دوسرے نہیں ہو سکتے، باہر کے خاندان کا کوئی یہودی نہیں ہو سکتا۔ جیسے برہمن کہ وہ نسلی طور پر ایک مذہب ہے، اس کے باہر والا اس کے اندر نہیں جا سکتا، اسی طریقے سے یہودیوں کا بھی یہی خیال ہے، تو وہ کسی کو مسلمان بنا کے یہودی بنائیں گے؟ وہ کسی کو یہودی نہیں بناتے، وہ صرف اتنی کوشش کرتے ہیں کہ مسلمان نہ رہے، بس اس کی کوشش کرتے ہیں۔ یہودی تو بنا نہیں سکتے، اس لیے کہ کوئی بھی آدمی ان کے خاندان میں شامل کیسے ہوگا، اس لیے کسی کو اپنے خون میں شریک نہیں کرتے۔ اور عیسائی ایسا عقیدہ نہیں رکھتے، عیسائی عالمی مذہب کا تصور رکھتے ہیں، اس لیے ہر قبیلے کو اپنے مذہب میں آنے کی دعوت دیتے ہیں، ہر کسی کو بلاتے ہیں۔ ہندوستان میں گزشتہ 300 برس سے ان کی دعوت کا سلسلہ جاری ہے، اور ہندوستان کی اقوام میں جو پسماندہ اقوام ہیں، جن کو صدیوں سے کبھی عزت نہیں ملی اور خودداری نہیں ملی، بلکہ جن کو انسان بھی نہیں مانا گیا، ایسی ایک بڑی تعداد ہندوستان میں پائی جاتی ہے۔ یہ لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، دیہاتوں میں بھی ان کو انسانوں میں شمار نہیں کیا جاتا، بہت بڑی تعداد ان کی کہاں ہوتی ہے۔ جو لوگ گاؤں دیہات کے کلچر سے واقف ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ایک قبیلہ ایسا ہوتا ہے جو بستی میں نہیں رہ سکتا، بستی میں، محلے میں نہیں رہ سکتا۔ اگر محلے میں انسان رہتے ہیں تو یہ انسان اس محلے سے بہت دور کھیتی باڑی میں کہیں رہنا ہوتا ہے، وہ گھروں میں آ بھی نہیں سکتے، کبھی آتے ہیں تو بہت دور سے چپل چھوڑ کے ان کو صحن تک آنے کی اجازت مل سکتی ہے، صحن کے آگے نہیں بڑھ سکتے وہ لوگ۔ آج بھی ہے یہ کلچر، اور ایسے لوگ لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں جن کو انسانوں میں شمار نہیں کیا جاتا۔ ایک آئیڈیالوجی ہے، کس کی ہے، کیوں ہے، وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن یہ ایسے لوگ جو ہر کنویں سے پانی نہیں پی سکتے، ہر مندر میں جا نہیں سکتے، ہر شخص کو دیکھ نہیں سکتے، اتنے گندے سمجھے جاتے ہیں کہ اگر اس کا سایہ کسی پر پڑ جائے تو برہمن واپس جا کر دوبارہ غسل کر کے آتا ہے۔ یہ تو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ تو یہ لوگ بہت بجھے ہوئے، پسماندہ، ٹوٹے دل کے لوگ تھے۔ عیسائیوں نے ان پر محنت کی اور انہیں کروڑوں کی تعداد میں اپنے مذہب میں شامل کر لیا اور داخل کر لیا۔ ہر جگہ گاؤں میں جو چرچ نظر آتے ہیں تو کیا عیسائی امریکہ سے لے کے آئے ہیں عیسائیوں کو؟ وہ سب یہی کے لوگ ہیں جنہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا اور عیسائیت اختیار کر لی، اور ہر گاؤں میں چرچ جتنا آباد ہے کوئی اور عبادت گاہ اتنی آباد نہیں۔ کسی گاؤں میں جائیے، اگر چرچ ہے اور مسجد بھی ہے اور مندر بھی ہے، تینوں جگہوں پر لوگوں کی تعداد اور عبادت کا انداز دیکھیے، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ آباد تو صرف چرچ ہے، مسجد میں تو اذان دینے والے بھی نہیں، بچے بیٹھ کے اٹھا چما کھیل رہے ہیں اس کے اندر۔ محلے میں مسلمان ہونے کے باوجود مسجد کی دیواروں پر ہندو بچوں کے نام لکھے ہوئے، کیونکہ ویران پڑی ہوئی ہے مسجد، کوئی پرسان حال نہیں، حالانکہ گاؤں میں مسلمان ہیں۔
مگر مسلمان ہونا بھی ان کو نہیں پتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمیں کرنا کیا چاہیے یہ تک نہیں پتا ہے۔ اب کچھ دنوں سے ایسا ہو رہا ہے کہ مسلمان بھی مذہب تبدیل کرنے لگے ہیں۔ پہلے مسلمان مذہب نہیں بدلتا تھا، کتنا ہی پاپی مجرم گناہگار ہوتا ہوگا، لیکن وہ اپنا دین نہیں چھوڑتا تھا، اپنا عقیدہ نہیں چھوڑتا تھا۔ ہاں، گندہ سے گندہ شرابی برے کاموں میں ملوث ہوگا، بدکاریوں میں ملوث ہوگا، لیکن جب اس کے ایمان کی بات آتی تو اس کی غیرت جاگ جاتی تھی، غیرت جاگ جاتی تھی اس کی، اور وہ نہیں برداشت کر سکتا تھا۔ لیکن آج مسلمان بھی عیسائیت قبول کر رہے ہیں اور اپنا مذہب بدل رہے ہیں۔ یہ غریب اور جاہل مسلمان ہی نہیں، ان میں تو ہو رہے یہ قصے۔ اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ، بڑے بڑے پڑھے لکھے لوگ پاسٹر بن رہے ہیں، مبلغ بن رہے ہیں، داعی بن رہے ہیں، ان کے مسلمان گھروں میں پیدا ہو کے پل کے بڑے ہو کر۔ آندھرا کا تو یہ حال ہے، تلنگانہ میں بھی یہی حال ہے۔ میں نے آپ کو بتایا کہ آئے وہاں سے، وہ بھی تلنگانہ میں ہی ہے ضلع، اور پڑھے حیدرآباد میں، اب مذہب حیدرآباد میں چھوڑ دیا۔ کیا کیا ہاسٹلوں میں محنت ہو رہی ہے، جہاں پر لوگ ڈسٹرکٹ سے آ کر کے تعلیم کے خاطر رہتے ہیں۔ ان بچیوں کا کون پرسان حال ہے، ان بچوں کا کون پرسان حال ہے، کون ان کے دین دھرم کی حفاظت کی کوشش کر رہا ہے۔ کروڑوں پتی مسلمان ہیں، ایک ایک شادی خانے پہ جا کے دیکھو مسلمان کے پاس کتنا پیسہ ہے۔ اگر یہ پیسہ بچا کر ہاسٹل بناتے اور اس ہاسٹل میں اسلامی اخلاق و تعلیم کا انتظام کرتے اور ان بچوں سے اخراجات لے کر ان کو ٹھہرنے کا انتظام کرتے، لاکھوں روپیہ دے رہے صاحب، اپنے کالج کی فیس سے زیادہ بعض جگہ بچیاں ہاسٹل کا خرچہ دے رہی ہے ان کے ماں باپ کے پاس، وہ دے کر آرام سے رہے، بچی اچھا پڑھے، اس لیے پیسہ دے کے اچھا کھانا، اچھی رہائش دے رہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہے کہ اچھی رہائش، اچھے کھانے کے پیچھے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں، ان سازشوں سے ہمارے بچے کیسے بچائے جا سکتے ہیں، اس کو کوئی نہیں سوچ رہا۔ یہ قصے روز ہو رہے ہیں، اور چونکہ تازہ بات ہے اس لیے میں کہتا ہوں، یہ بات وہاں کے عالم صاحب نے، جو بہت متفکر اور کام کے لیے بے چین اور پریشان ہیں، انہوں نے سب کے سامنے بتائی، کسی جگہ پڑھ کے نہیں، کسی سے سن کے نہیں، کسی دوسرے کی سروے کی بنیاد پہ نہیں، میں خود منڈل منڈل جا کر، ایک ایک گاؤں میں جا کر اپنی آنکھوں سے جو دیکھا، سنا اور معلوم کیا ہے، اس بنیاد پہ بتاتا ہوں کہ ہمارے ضلع میں کوئی منڈل ایسا نہیں جہاں مسلم لڑکی ہندو نہ بن گئی ہو، کوئی منڈل ایسا نہیں، ہر جگہ یہ قصے ہو رہے ہیں۔ اور ایسے زمانے میں جبکہ ہندو قوم غیرت مند بن گئی، نہایت غیرت مند زندگی گزار رہی ہے، قوم کی ایک بچی کسی مسلمان کے ساتھ چلی جائے، اس کو ناممکن بنانے کی ہر کوشش اور تدبیر کی جا رہی، اپنی کوئی بچی مسلمان کا بستر نہ بنے، اس کے لیے قانون وضع ہو رہے ہیں، اسمبلیوں میں قوانین پاس ہو رہے ہیں، مرکزی قوانین کو ناکافی سمجھ کر اسمبلیاں بل لا رہے ہیں اور قوانین بنا رہے ہیں، سزائیں مقرر ہو رہی ہے، اور کیا کیا انہوں نے تدبیریں کر رکھی ہے، اور اس کے علاوہ اپنی عوام کو بھی چوکنا کر لیا ہے۔ ایک قصہ حیدرآباد میں ہو جائے تو کوئی مدھیہ پردیش سے، راجستھان سے، دلی سے تدبیر شروع کر رہا ہے، وکیل کھڑا ہو رہا ہے، قانونی پیچیدگیوں سے گزر رہے ہیں، اور اپنی بچی واپس لینے کے لیے ہر ممکن پیسے خرچ کر رہے ہیں، فنڈز ہیں، تنظیمیں ہیں، تحریکیں ہیں، بڑے بڑے وکلاء اور لائرز ہیں ان کے پاس، وہ ہر چیز کو قانون کے دائرے کے اندر اپنی بچی کی حفاظت کرو۔ کیا مسلمان بیٹی کا بھائی بھی اتنا غیرت مند ہے
کہ وہ اپنی بہن کی حفاظت کے لیے شروع سے اس کو اسلام سکھائے، ایمان سکھائے، دین سکھائے؟ کیا باپ کو غیرت ہے؟ کیا ماں کو غیرت ہے؟ میں ایسے واقعات جانتا ہوں، گھر میں آ کے ماں باپ کے سامنے سے ان کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ کے لے گیا اور مندر میں لے جا کر اپنا نکاح کیا، اور پھر آ کے اسی گھر میں رہ رہا ہے اس کی بیٹی کے ساتھ، لیکن باپ اف نہیں کر سکتا، ماں چوں نہیں بول سکتی۔ یہ صورتحال ہے، یہ صورتحال، یہ میں آپ کو اپنی ذاتی معلومات بتا رہا ہوں، یہ صورتحال ہو رہی ہے۔ کیا ہوگا؟ کیسے ہوگا؟ کیا اللہ کو ہماری ضرورت ہے؟ ہم سمجھ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ ہم نہیں ہوں گے تو خدا کا دین ختم ہو جائے گا، ہم نہیں ہوں گے تو کوئی مسلمان نہیں رہے گا۔ غلط فہمیوں کو دھیان سے نکالو۔ بڑی بے نیاز ذات ہے، اب بڑی بے نیاز ذات نے اپنی سچی کتاب میں اعلان کر دیا ہے، ان تتولوا یستبدل قوما غیرکم، تم منہ پھیرو گے میری کتاب سے اور تم منہ پھیرو گے میرے نبی سے تو مجھے تمہاری پرواہ نہیں ہے، ایک دوسری قوم پیدا کروں گا اور تم سب کو ہلاکت میں ڈال دوں گا۔ ثم لا یکونوا امثالکم، اور پھر تمہارے جیسے بے وفا نہیں ہوں گے۔ اب میں جو قوم کو لاؤں گا وہ میری با وفا قوم۔ تاتار کو اللہ نے مسلط کیا، افریقن جنگلی قوم، نہایت ظالم۔ جب ماضی میں اسلام ایسا ہی ہو گیا جیسے آج ہمارے صورتحال ہے، اللہ نے تاتار کو مسلط کر دیا، ان کے اوپر مارے گئے، کاٹے گئے مسلمان۔ مؤرخ یہ کہتا ہے کہ مجھے ان منظروں کو لکھنے کے لیے ہمت نہیں ہے، ہاتھ کانپ رہے ہیں، قلم کانپ رہا ہے، میں کیسے لکھوں کیا ہوا مسلمانوں کے ساتھ، لکھ نہیں سکتا۔ ایسے حالات بہت مختصر کر کے مورخ طبری، ایک معتبر مورخ ہے عرب کا، بہت مختصر کر کے وہ کہتا ہے، اگر میں بہت مختصراً اس دور کے حال کو بتا دوں تو یہ بتا سکتا ہوں کہ جیسے تربوز کے سیزن میں تالابوں کے کنارے تربوز کے ڈھیر پڑے رہتے ہیں، اس طرح عراق کے میدانوں میں مسلمانوں کے سروں کے ڈھیر پڑے ہوئے۔ ایک تاتاری عورت اکیلی ایک گلی میں گھسی، مورخ کہتا ہے 100 مسلمان اس گلی کے اندر چھپے ہوئے تھے۔ اس نے کہا کوئی یہاں سے نہیں جائے گا، میں گھر جا کے تلوار لے کے آتی ہوں۔ گھر جا کے تلوار لے کے آئی، کوئی نہیں ہلا وہاں سے، سب کو قتل کر دیا۔ بزدلی اللہ نے اتنی پیدا کر دی، اتنی بزدلی پیدا کر دی کہ 100 مل کے ایک سے اپنی جان نہیں بچا سکے۔ جب اللہ کا دین چھوڑیں گے، جب اللہ سے بے وفائی کریں گے، جب نبی کا دل دکھائیں گے، جب خدا کی کتاب کی توہین و تنقیص کریں گے تو اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے؟ تاریخ پڑھو، کیا نہیں کر سکتا ہے؟ اللہ سب کچھ کر سکتا ہے، علی کل شیء قدیر، ہر چیز پر اس کو قدرت ہے۔ پھر کیا ہوا؟ اللہ پاک نے ایک سبب بنایا، جب اپنے مجرم بندوں کو سزا دے دی، فقطع دابر القوم الذین ظلموا، ظالموں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی اللہ نے اور ان کو ختم کر دیا۔ تو اسی قوم کو جن کو مسلمانوں پر اللہ نے مسلط کیا تھا، اپنی قدرت سے ایسے اسباب بنائے کہ ہدایت ہو گئی، اسلام کی عظمت سمجھ میں آ گئی، شہزادے کے دل میں ایمان کی بات آ گئی، اور شہزادے نے ایک دفعہ اذان سنی تو وہ اسلام کا دل دادا ہو گیا۔ اذان دینے والوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ یہ کیا کہتے ہیں آپ؟ تو یہ کہتا ہوں۔ اچھا ٹھیک ہے، ابا جب تک زندہ ہیں آپ خاموش رہیے گا، جب ابا کا انتقال ہو جائے اور میں ان کا جانشین بن جاؤں آپ مجھ سے آ کے ضرور ملیے گا۔ باپ مر گیا، پھر وہ شہزادہ بادشاہ بن گیا،
یہ بزرگ گئے اور ملے اور ملاقات کا راستہ نکالا، اس کو یاد آ گیا، اس نے کہا اپنے دین اپنے مذہب کی میرے سامنے دعوت رکھیے۔ انہوں نے دین اسلام سمجھایا، اس نے قبول کر لیا، اس نے قبول کر لیا، پوری تاتار قوم نے قبول کر لیا۔ اور جب سب لوگوں نے قبول کر لیا تو ایسے نیک دیندار پرہیزگار وفا شعار بندے بن گئے اللہ تعالیٰ کے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی ثم لا یکونوا امثالکم فرما دیا، تمہارے جیسے نہیں ہوں گے بے وفا، میرا کھا کر، ہر نعمت میری دی ہوئی ہے، ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے میری قدرت سے، تمہارے کان سن رہے ہیں میرے احسان سے، تمہارا دل دھڑک رہا ہے میری وجہ سے، تمہارے ہاتھ پیر کام کر رہے میری وجہ سے، تمہاری زمینیں پیداوار کر رہی میرے حکم سے۔ کوئی کر کے بتائے پیداوار، اگر اللہ نہ کرے تو۔ بارش ہو رہی ہے، کوئی برسا کے بتائے، اگر اللہ نہ برسائے تو۔ آپ کہہ سکتے ہیں سائنس نے مصنوعی بارش، مصنوعی پیداواریں نکال دی ہیں، لیکن یہ صرف دکھاوا اور دھوکہ ہے تو کیوں غربت ختم نہیں کر رہے؟ اگر ہے تو لوگوں کے لیے کیوں سامان اور انتظام نہیں کر رہے؟ جو خدا آسمان سے دے رہا ہے، اس کے علاوہ زمین میں کوئی روزی نہیں، کوئی روزی نہیں ہے۔ اور اگر مصنوعی بارش برسانا ہو تو آپ کو وہی پانی چاہیے جو اللہ نے دیا ہے، آپ اپنا پانی پیدا نہیں کر سکتے۔ اگر آپ مصنوعی دانے بناتے ہیں تو آپ کو را میٹیریل وہی چاہیے جو اللہ نے بھیجا ہے، آپ را میٹیریل نہیں بنا سکتے کسی چیز کا، سب اللہ نے زمین میں رکھا ہے، سب اللہ نے دیا ہے۔ ما بکم من نعمت فمن اللہ، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، جو ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اللہ نے چیلنج کیا، کسی غیر نے ایک دانہ پیدا کیا یا ایک چیٹی بنائی تو میرے سامنے لاؤ، وہ کون ہے بھائی کا لال جس نے میرے مقابلے میں کچھ پیدا کر کے بتایا ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ آج سائنس بہت ترقی کر گئی لیکن کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس، اگر اللہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اس لیے کہنے والے نے کہا ہے آیا یہ حقیقت تاتار کے افسانے سے۔ تاتار ایک قوم ہے، پہلے جنگلی تھی، پھر اللہ نے اس کو اپنے ایمان کے نور سے منور کر دیا۔ ہے آیا یہ حقیقت تاتار کے افسانے سے، پاس با مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ اللہ جہاں سے چاہے لے آئے گا۔ ان اللہ لیؤید ھذا الدین بالرجل الفاسق، اللہ اگر ایمان والے اس دین کی حفاظت نہیں کریں گے تو پھر اللہ بے ایمانوں سے حفاظت کر لے گا۔ اللہ کو کیوں ہی پرواہ نہیں کہ تمہارے ہی ذریعے سے ایمان بچے گا، کوئی ضروری نہیں اللہ۔ یہ سب خبریں ہمارے نبی نے دے دی ہیں، یہ سب صورتحال ہمارے سامنے ہے، پھر بھی آج باپ کو اپنی بیٹی کی فکر نہیں ہے، بھائی کو اپنی بہن کی فکر نہیں ہے کہ وہ کہاں ہے، کس حال میں ہے، کیا کر رہی ہے، اس کے عقیدے کیا ہیں، اس کے خیالات کیا ہیں۔ وہ اپنے من میں اللہ رسول کو برا بھلا کہتی ہے یا ان سے عقیدت و محبت رکھتی ہے، آپ کو کچھ نہیں پتا ہے۔ کیوں نہیں پتا ہے؟ زندگی کا مقصد کمانا، کھانا، ہگنا، موتنا، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں سمجھا ہم نے کہ اللہ نے بس اس کی کے لیے ہم کو پیدا کیا۔ اب بھائی جانور بھی یہی کرتا ہے، دن بھر چرتا ہے اور ہر جگہ ہگ کے بھر آتا ہے، بس اس کی زندگی کا وہ مقصد ہے۔ انسان کی زندگی کا بھی کیا یہی مقصد ہے؟ امپورٹ ایکسپورٹ اور کچھ نہیں، یہ کوئی مشین ہے؟ ارے بابا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری معرفت، میری عبادت کے لیے میں نے تم کو پیدا کیا ہے، اگر وہی نہیں تو جانور سے بھی بدتر ہے، اس لیے کہ جانور تو اسی کام کے لیے پیدا ہوا تھا، ہم اس کے لیے نہیں پیدا ہوئے تھے، ہم جانور سے بھی بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام بل هم اضل سبیلا، یہ لوگ چوپائے ہیں بلکہ چوپائے اچھے ہیں، یہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ اس لیے اللہ کے بندو، حالات پر نظر رکھو، حالات کو سمجھو، اپنے موجودہ ایمان کو حالات کے مقابلے کے لیے کافی مت سمجھو۔ بہت پھس پھسا بدھ بدھا یقین ایمان لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اس پہ کوئی حملہ ہو جائے تو یہ باقی رہے گا کہ نہیں رہے گا اس کی کوئی خبر نہیں ہے۔ اپنے ایمانوں کو مضبوط کرو، اپنے یقین کو بڑھاؤ، اللہ رسول کی باتیں جانو،
قرآن مجید سے قربت اختیار کرو، قرآن پڑھنا سیکھو، قرآن پڑھتے رہو، قرآن سمجھو، قرآن میں جو اللہ نے اپنی معرفت کی باتیں کہی ہیں اس سے ایمان و یقین کو مضبوط کرو، غیر اللہ کا دھیان کم کرو، اللہ کا دھیان بڑھاؤ۔ اللہ اللہ اللہ، ہر مومن کے من کی پکار اللہ ہو جائے، تب جا کر کے ہم حالات و حوادث کا مقابلہ کریں گے، نہیں تو اس کمزور ایمان کے ساتھ ہم اس سیلاب شرک و کفر کا مقابلہ نہیں کر سکتے جو ہمارے معصوم بچوں اور ہماری نئی نسل کے واسطے، نیو جنریشن کے واسطے ہمارے ملک کے حکمرانوں نے جو سیلاب شرک کا انتظام کیا ہے، اس سیلاب سے آپ اپنی قوم کو، اپنی اولاد کو نہیں بچا سکتے۔ خود نہیں بچے ہوئے ہیں، کیا بچائیں گے اپنی اولاد کو؟ اب وقت ہے کہ سب متفکر ہو جائیں، بہت تھوڑا ٹائم ہے کہ سب لوگ ہنگامی بنیادوں پر ایمان سیکھیں، یقین سیکھیں، اللہ کی معرفت حاصل کریں، علماء سے قریب ہو جاؤ اور علماء سے پوچھو کہ وہ قرآن سے بتائیں کہ اللہ کون ہے، اللہ کی کیا قدرت ہے اور اللہ کی کیا قوت ہے۔ قرآن سے، اللہ نے قرآن میں سب بتایا ہے، بتائیں۔ آج قرآن ہم جانتے ہوتے ہم اتنے کمزور ایمان والے نہ ہوتے۔ ہمارے گھر میں قرآن مظلوم ہے، کسی کے گھر میں خوبصورت لکڑی کے ڈبے میں دفن کی ہوئی لاش ہے قرآن مجید، اور کسی کے گھر میں مخمل کے جزدانوں میں لپیٹ کر چھپائی گئی مستور حقیقت ہے، لیکن قرآن آنکھوں کے سامنے نہیں ہے۔ انگریز نے ہندوستان میں ہندوستانیوں کو، ہندوستانی مسلمانوں کو کرسچن نہیں بنا سکے تھے تو ایک دوسرا فارمولہ لایا تھا، اور وہ فارمولہ بیٹھ کر کے برٹش دارالعوام میں، یعنی برطانیہ کی، انگلینڈ کی پارلیمنٹ میں پاس کر کے لایا تھا، اور جہاں علماء بھی بیٹھے ہوئے تھے عیسائیوں کے، اور جہاں وہاں حکمراں بھی بیٹھے ہوئے تھے، کیا فارمولہ لایا تھا؟ صرف 1 پوائنٹ فارمولہ۔ ایک ہی کام کرو ہندوستان میں مسلمانوں میں، وہ یہ کہ پردہ عورت کے چہرے پر سے اتارو، قرآن کے اوپر ڈال دو۔ 1 پوائنٹ فارمولہ یہ انگریزوں نے بنایا۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو بدل دینا چاہتے ہو، وہ کرسچن نہیں بننا چاہ رہے، لیکن ان کو بدلنا ہی ہے۔ اگر بدل دینا چاہتے ہو ایک ہی کام کرو، وہ کام یہ ہے کہ ایک پردہ جو عورت کے چہرے پہ پڑا ہوا ہے وہاں سے ہٹاؤ اور قرآن پر ڈال دو جو کھلا ہوا ہے مسلمانوں کے سامنے۔ اس کو پردے میں کر دو اور عورت کو بے پردہ کر دو۔ جس قوم کی عورتیں بے پردہ ہوں گی اور جس قوم میں خدا کی کتاب پردے میں چلی جائے گی، اس قوم کو دنیا کی کوئی طاقت ہلاکت و بربادی سے بچا نہیں سکتی۔ آج ہم اس جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ہمارے گھروں میں خدا کی کتاب پردے کے اندر چلی گئی ہے، ہمارے گھر کی ہر بیٹی بہو پردے کے باہر آ گئی ہے۔ یہ قوم کیسے بچے گی اور کیسے محفوظ رہے گی؟ جو قصے سن رہے غم ہے، اس میں تو اور اضافہ ہی ہوگا، اضافہ ہی ہوگا، اضافہ ہی ہوگا، کبھی نہیں ہوگی۔ تا وقت ہے کہ ہم بدلنے کا ارادہ کریں۔ اللہ کرے کہ ہمیں یہ باتیں سمجھ میں آئیں، اور یہ جو ہم بار بار آپ سے کہہ رہے، اسے کوئی مجذوب کی بڑھ نہ سمجھے، کسی جانور کا پکارا نہ سمجھے، کسی خیرخواہ کے دل کے درد اور اس کی آواز سمجھے۔ خدا کرے کہ ہمارے نوجوان کچھ سوچیں سمجھیں، کچھ بدلیں، کچھ چینج کرے اپنے آپ کو۔ خدا کرے کہ ہماری بیٹیاں اپنے نبی کی نسبت کی لاج رکھنے والی بن جائیں۔ کوئی ایسا وقت آ جائے، اسی کے لیے بولنا ہے، اسی کے لیے روز روز یہ سنانا ہے۔ اللہ کرے کہ کسی وقت ہمارے دل میں یہ بات اتر جائے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، ہم سب کو اپنے دین متین کی حفاظت کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محنتوں کو باقی رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہم اپنے دور کے حالات کو سمجھیں، ہم اپنے ماحول کو اور ہواؤں کو، فضاؤں کو سمجھیں کہ کس رخ پہ چل رہے ہیں اور ہمیں اس سے کیسے اپنے کو بچانا ہے۔ اللہ اس کی توفیق دے، فضولیات سے ہماری حفاظت فرمائے، لغو لایانی اخراجات سے ہماری حفاظت فرمائے، ہم ایک ایک پائی کو بچا کر اپنی اولاد اور نسلوں کے ایمان کی حفاظت پہ خرچ کرنے والے بن جائیں۔ اللہ اس کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ۔